عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور تعلق داری کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ماموں زاد بھائی تھے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہم زلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی مرتضیٰ کے نکاح میں تھیں، تو حضرت فاطمہ کی دو بہنیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔ اس طرح یہ دونوں مقدس ہستیاں آپس میں ہم زلف تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا وقت آیا تو شیعہ مصنف کشف الغمہ اور بہار الانوار میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ دونوں اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زیرہ بیچنے کے لیے بازار چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی یہ زیرہ آپ بیچ رہے ہیں تو کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ تو 400 درہم اس کی قیمت مقرر ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 400 درہم حضرت علی مرتضیٰ کو دیے اور زیرہ لے لی اور فرمایا، علی زیرہ میری ہو گئی اور درہم آپ کے۔ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زیرہ واپس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دی۔ کشف الغمہ بہار الانوار میں یہ شیعہ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے فرمایا، ہدیۃ منی الیک، یہ زیرہ میری طرف سے تحفہ اور ہدیہ قبول کر لیجئے۔ حضرت علی وہ زیرہ اور پیسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ دونوں کتابوں کے مصنف یہ بات لکھتے ہیں، جب حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیرہ کی خریداری اور پھر تحفے کا ملنا، زیرہ کا واپس مل جانا اور 400 درہم کی قیمت کی ادائیگی حضرت عثمان کی طرف سے جو ہوئی، یہ واقعہ ذکر کیا تو مصنفین یہ لکھتے ہیں، فدعا لہ بالخیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ امالی میں شیخ توسی نے، یہ بھی شیعہ مصنف ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، تم نے عثمان کی بیعت کی تو جس طرح تم نے عثمان کی بیعت کی تھی، میں نے بھی اسی طرح عثمان کی بیعت کر لی۔ نکاح فاطمی میں جب گواہوں کی بات آئی تو بہار الانوار کا شیعہ مصنف صفحہ 37 جلد 10 میں حضرت فاطمہ کے نکاح کے باب میں یہ بات ذکر کرتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو
اور چند انصار صحابہ کو بلا لاؤ۔ جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب گواہوں کو کے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے نکاح کے گواہ ہیں۔ بہار الانوار شیعہ مصنف اس روایت کو نقل کرتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث کی کتاب ہے، 372 صفحہ، 6 جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پر فرشتوں کی جماعت حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حیات القلوب شیعہ کتاب ہے، اس کے مصنف باقر مجلسی صلح حدیبیہ کا جو واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ وہاں خبر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور نے بیعت لی صحابہ سے، اور بیعت جب مکمل ہو گئی تو شیعہ مصنف حیات القلوب باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت یک دست خود را بردست دیگر زد، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور رکھ کر فرمایا برائے عثمان بیعت گرفت، کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ یہ شیعہ مصنف کی روایت ہے۔ آگے اسی روایت میں باقر مجلسی نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عثمان نے تو وہاں مکے میں بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ عثمان نے طواف نہیں کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے حضور کو عثمان پر کتنا اعتماد ہے۔ سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، جس پر بھروسہ ہو۔ حضور کو عثمان پر بھروسہ اور اعتماد تھا، اور باقر مجلسی کی یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ عثمان طواف نہیں کیا ہوگا، عثمان نے طواف نہیں کیا ہوگا۔ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے طواف نہیں کیا۔ سنن کبریٰ للبہقی صفحہ 112 جلد 10 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک مقدمہ آیا تو آپ نے ایک شخص کو حضرت علی مرتضیٰ کی طرف بھیجا، فرمایا جاؤ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، اور دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت طلحہ اور زبیر کو اور صحابہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو حضرت عثمان غنی اس طریقے سے اپنی عدالت میں فیصلہ کرواتے اور حضرت علی مرتضیٰ کو جج اور قاضی بناتے۔ فروع کافی شیعوں کی مشہور و معروف کتاب ہے، صفحہ 117 ہے اس کا، جلد 3 ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب ولید بن عقبہ کے خلاف گواہی ہوئی شراب پینے کے معاملے میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 کوڑے لگوائے، حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے فیصلہ کروایا۔ منتہی الاعمال یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے، صفحہ 237 ہے، جلد 1 ہے، اس کے حاشیے میں شیخ عباس قمی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب باغیوں نے مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، پانی بند کر دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر میں اگر ہو سکے تو پانی بھیج دیں۔ آپ نے سے مشک آب بدست چند تن از بنی ہاشم بدو فرستاد، آپ نے چند بنی ہاشم افراد کے ہاتھ میں 3 مشک پانی کے بھر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں بھیجے۔ تو یہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کی محبت اور پیار کی یہ باتیں عکاسی کرتی ہیں۔ دشمنان عثمان یہ کہتے ہیں کہ یہ
حضرت علی اور حضرت عثمان کی دشمنی تھی، نفرت تھی. یہ ساری روایات اس چیز کی ترجمان ہیں کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، نفرت کرنے والے نہیں تھے، آپس میں پیار کرنے والے تھے. اسی لیے اللہ پاک نے ان نفوس قدسیہ کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.